وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا 29 اپریل کو دنیا ختم ہو جائے گی؟ آخر کیا ہے اس کی حقیقت؟ لوگ حیران اور پریشان ہیں۔ آئیے اس حقیقت کی طرف چلتے ہیں۔ کورونا وائرس کے بعد ایک اور افواہ گردش کر رہی ہے کہ یہ دنیا 29 اپریل کو ختم ہونے والی ہے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ افواہ وہی لوگ پھیلا رہے ہیں جنہوں نے کورونا وائرس کو پھیلانے میں اہم کردار نبھایا ہے۔ سائنسداں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک آتش زدہ سیارہ یعنی آگ کا گولہ زمین کی طرف آ رہا ہے، اور 29 اپریل تک یہ زمین کے قریب سے گزرے گا یا زمین کے ساتھ ٹکرائے گا، اور ان سائنسدانوں کے ماننے والے یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ اس دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے خاتمے کا یہ سائنسی دعویٰ پہلی بار نہیں، بلکہ اس طرح کے من گھڑت دعوے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سائنس اور سائنسداں کر چکے ہیں، جو ہر لحاظ سے جھوٹے ثابت ہوئے۔ ایسے دعووں کا مقصد دنیا میں رہنے والے افراد میں خوف و ہراس، دہشت پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ جس سائنس کے بلبوتے پر بلند و بام دعوے کرتے ہیں، ان کی وہی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے جو کئی مہینوں سے ایک وائرس کو قابو کرنے میں ناکام ہو گئی۔ اب اسی ٹیکنالوجی پر ایک نیا من گھڑت شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ کورونا بھی آیا نہیں بلکہ لایا گیا ہے، جس کا چین نے ثبوت کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ یہ سب امریکہ کی شرارت ہے۔ چین نے تو حکومتی سطح پر احتجاج ریکارڈ کروایا اور ساری دنیا کو بتایا کہ اس وائرس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ ہے۔ امریکہ نے اس دعوے پر چینی سفیر کو طلب کر کے اسے الزام قرار دے دیا، لیکن حقیقت کبھی چھپتی نہیں، کیونکہ ساری دنیا اس وائرس کا شکار ہو گئی۔ مگر امریکی حمایت یافتہ اسرائیل بالکل بھی محفوظ ہے۔ وہاں ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا۔ ایک وائرس نے ساری دنیا میں ہلچل مچا دی، بلکہ ساری دنیا کا ایک دوسرے سے رابطہ ٹوٹ گیا، بلکہ اسے صرف وبا کہہ کر اس کے کرتا دھرتا روپوش ہو گئے۔ کیا ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہیے جنہوں نے حرام جانوروں کے اپنے نرالے شوق کی وجہ سے ساری انسانیت کو خوف اور بیماری میں مبتلا کر دیا؟ اب جن لوگوں نے یہ ساری چیزیں پھیلائی، وہی لوگ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن جو سیارہ آسمان سے آ رہا ہے وہ زمین سے ٹکرا جائے گا اور زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ بالکل جھوٹ نظریہ ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے سائنسدانوں نے اس طریقے کے دعوے کیے، لیکن انہوں نے اسلام اور قرآن اور حدیث اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے اپنے آپ کو جھکنے پر مجبور کر دیا، اس لیے کہ اسلام اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کا خاتمہ کب ہونے والا ہے۔ یہ دنیا کے خاتمے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کو دہشت، خوف اور ہراس میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے۔ لہٰذا ایمان والوں سے چاہیے کہ وہ غور کریں قرآن کی آیتوں پر، رسول کی تعلیمات پر۔ جب اس پر وہ غور کریں گے تو یقیناً انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام حق ہے، سائنس جھوٹا ہے۔ اس لیے پہلے سچے پکے مسلمان بنو، بعد میں سائنس کو مانو۔ کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ سائنس کو مانیں گے تو کہیں مسلمان بھی نہ رہ جائے۔ اس لیے اگر پہلے مسلمان بنیں گے تو جو اس طرح کی سائنسی باتیں پھیلائے گا اس کے سامنے ہم اسلامی نظریہ پیش کریں گے تو ممکن ہے کہ اس کے دل میں بھی اسلام کی محبت آئے اور وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔